بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں رات شعبان کی لوگ بڑے دھوم دھام سے عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، شب برات کے نام سے دھوم دھڑاکے کرتے ہیں، اور اس کے بعد قبرستانوں کو سجایا جاتا ہے اور قبرستان میں روغن اور پینٹ کر کے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور ہر جگہ راستے صاف کیے جاتے ہیں۔ قبرستان گویا وہ بڑا عرس اور میلہ ٹھیلے کی طرح وہاں پر سجایا جاتا ہے۔ لوگ جاتے ہیں راتوں میں، اور رات بھر وہاں لائٹوں کا انتظام رہتا ہے آنے والوں کی زیارت کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں، خبروں سے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں۔ قبروں کو مسجدیں بنا لینا حرام ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ تبارک و تعالی لعنت فرمائے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، یعنی عبادت گاہیں بنا لیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسند احمد کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے قتال کرے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا ہے، مسجدیں بنا لیا تھا جی۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، اور سنن نسائی وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے ایک گرجا گھر کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے حبشہ کے ملک میں گئی تھیں ہجرت کر کے، انہوں نے اس کی خوبصورتی اور اس میں رکھی گئی تصاویر کا بھی ذکر کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا ثم صوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے، یعنی عبادت گاہ بنا لیتے تھے، پھر اس کی تصویر اس میں رکھ دیتے تھے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور اسی طرح دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء ومن یتخذ القبور مساجدا۔ بے شک بدترین لوگ وہ ہیں جو زندہ افراد پر قیامت قائم ہوگی اور جو قبروں کو مسجد بنا لیتے ہیں، یعنی عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔ اور یہ اس طرح کی جو قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضرت ابن عباس ملے اور انہوں نے کہا، اے علی، آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیں، اگر ہمارے بارے میں کوئی بات ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی کوئی وصیت فرما دیں گے۔ چنانچہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی طاری تھی، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا، یعنی عبادت گاہیں بنا لیا تھا۔ تو یہ اس طرح کی چیز، یعنی علماء کا جو حکم ہے، قبروں کو مسجدیں بنا لینا کبیرہ گناہ ہے، یعنی عبادت گاہ بنا لینا کبیرہ گناہ ہے۔ علامہ ابن حجر ہیثمی نے کہا، علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ ہے۔ امیر صنعانی کہتے ہیں کہ خبروں کو مسجدیں بنا لینے میں یہ دونوں مفہوم ہی شامل ہیں۔ نمبر ایک، خبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، نمبر دو، خبروں پر مسجد بنا کر نماز پڑھی جائے۔ اور ابن حجر ہیثمی نے بھی یہی معنی بیان کیا ہے۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ قبروں کو مسجدیں بنانا حرام ہے۔ مزید یہ کہ قبروں کو مسجد بنانے میں تین امور شامل ہیں۔ نمبر ایک، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، نمبر دو، قبروں پر سجدے کرنا، نمبر تین، قبروں پر مسجدیں بنانا یعنی عبادت گاہ بنانا۔ امام شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔ علامہ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ قبروں کو مسجدیں بنا لینا حرام ہے۔ شیخ صالح الفوزان بھی اسی کے قائل ہیں۔ قبروں کو مزین کرنا، یعنی قبروں کو مزین کرنا چونکہ لوگوں کے لیے فتنہ اہل قبر کی تعظیم اور شرک کا دروازہ کھولنے کے لیے مترادف ہے، اس لیے حرام ہے۔ جیسا کہ یہ 15 شعبان کی
جو رات ہوتی ہے اس میں لوگ قبرستان کو سجا کر اور قبروں کو مزین کرتے ہیں، جن کی قبریں متعلق ہیں وہ لا کے اپنا قبروں والوں کو پینٹ اور روغن لگا کے چمکاتے ہیں اور پورے قبرستان میں لائٹیں لگاتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ شیخ البانی نے قبروں کو مزین کرنا بدعت کہا ہے۔ قبروں کو چراغوں سے روشن کرنا، چراغ روشن کرنا مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر حرام ہے۔ نمبر ایک ایسی بدعت ہے جس سے سلف ناواقف تھے، اور ہر بدعت گمراہی اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ نمبر دو، اس میں مال کا ضیاع ہے، جو کہ نصاً ممنوع ہے کہ قبرستان میں مال ضائع کیا جائے، جبکہ اس مال کو جو روغن لگانے لائٹ لگانے کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ غریبوں اور محتاجوں کو دینا چاہیے، اور وہاں فاتحہ نیاز کیا جاتا ہے، جو بہت ہی غلط کام ہے۔ نمبر تین، اس میں مجوسیوں کی مشابہت ہے کہ مجوسی اسی طرح سے اپنے مرنے والوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ علامہ ابن حجر ہیثمی نے کہا کہ اس عمل کو کبیرہ گناہ اور حرام قرار دیا ہے۔ علامہ شوکانی، قبروں پر چراغ جلانا اس لیے حرام ہے کیونکہ یہ عمل فاسد عقائد پھیلانے کا موجب ہے۔ علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ قبروں پر چراغ جلانا جائز نہیں ہے۔ علامہ سلیم ہلالی کہتے ہیں قبروں کے پاس چراغ روشن کرنا، لائٹیں لگانا حرام ہے کیونکہ یہ مجوسیوں کے ساتھ ان کی عبادت، اس کے رسوم و رواج اور ان کے اعیاد کے مشابہت ہے۔ ان کی عیدوں میں اسی طرح سے مجوسی کرتے ہیں تو یہ مجوسیوں کی مشابہت ہے۔ شیخ صالح فوزان بھی اسی کے قائل ہیں۔ شیخ ابن باز کا کہنا ہے کہ قبروں پر چراغ اور روشنیاں رکھنا جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ تاہم جس روایت میں یہ لفظ ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور ان پر مسجدیں بنانے والوں، عبادت گاہ بنانے والوں اور چراغ روشن کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ قبروں پر تعمیر مساجد، تزئین اور آرائش اور چراغ روشن کرنے کی ممانعت کی حکمت۔ قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنے، انہیں مزین کرنے یا ان پر چراغاں کرنے سے اس لیے روکا گیا ہے تاکہ شرک کا دروازہ نہ کھل سکے، کیونکہ اگر قبروں پر ایسے کام کیے جائیں گے تو اس سے اہل قبور کی تعظیم کا پہلو ابھرے گا، اور انبیاء اور صالحین کی تعظیم میں غلو ہی اس دنیا میں شرک کا اولین سبب تھا۔ کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جو بت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے۔ ود دومت الجندل میں بنی کلب کا بت تھا، سواع بنی حذیل کا، یغوث بنی مراد کا، اور مراد کی شاخ بنی غطیف کا جو وادی اجوف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے، یعوق بنی حمدان کا بت تھا، نصر حمیر کا بت تھا، اور جو ذوالقلاع کے آل میں سے تھے۔ یہ تمام جو حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں سورہ نوح کے اندر یہ تفصیل آئی ہے، یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ پانچوں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کے بت قائم کر لیں اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ لیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور علم لوگوں میں نہ رہا تو ان کی پوجا ہونے لگی۔ پہلے تو وسیلہ بنایا، وسیلہ مانگتے، پھر اس کے بعد پوجا شروع ہو گئی۔ اور قبروں پر بیٹھنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قبروں پر مت بیٹھا کرو، لا تجلسوا علی القبور۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو روندنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ آج لوگ 15 شعبان کی رات کو قبروں پر جاتے ہیں، بے دھڑلے اپنی مطلوبہ قبر کے پاس جانے کے لیے قبروں کو روندتے ہوئے جاتے ہیں، جو کہ حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص انگارے پر بیٹھے اور اس کے کپڑوں کو جلا کر جلد تک یعنی چمڑے تک آگ پہنچ جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ قبر پر بیٹھے، قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اور اسی طرح سے دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اور جمہور علماء کا کہنا ہے کہ
قبروں پر بیٹھنا حرام ہے، جو کہ جا کے لوگ قبروں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ لوگوں نے قبرستان کو ایک عام سی چیز بنا لیا ہے، احساس مر چکا ہے وہاں جانا، باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا اور اگربتی جلانا، اور یہ ایک عام فیشن کے طور پر کر رہے ہیں۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ عمل مکروہ ہے، اور علامہ ابن قدامہ نے کہا کہ قبروں پر بیٹھنا، وہاں پر جانا، قبروں پر بیٹھنا مکروہ ہے۔ علامہ امیر صنعانی نے کہا کہ یہ دلیل حرمت کا تقاضا کرتی ہے۔ شیخ البانی نے حرمت کا قول برحق کہا ہے۔ سعودی علماء کی مجلس کمیٹی کی طرف سے قبروں کے اوپر چلنا اور ان پر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ علامہ سلیم ہلالی کہتے ہیں مسلمانوں کی قبروں پر بیٹھنا اور اسے روندنا حرام ہے۔ قبروں کو پختہ کرنا، ان پر میت کا نام یا تاریخ وفات لکھنا یا اس پر عمارت بنانا، یہ سب چیزیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے، اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے سے، بلڈنگ بنانے سے، دیواریں لگانا، روغن لگانا سب منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت میں یہ ہے کہ قبروں پر لکھنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، مردے کا نام لکھتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی قبر پر بنائے گئے مزار وغیرہ کو منہدم کرنے کا اسلام نے حکم دیا، نبی نے حکم دیا ہے۔ علامہ شوکانی کہتے ہیں اس حدیث میں یہ ثبوت موجود ہے کہ قبروں پر لکھنا حرام ہے، اور اس ممانعت کا ظاہر یہ بتلاتا ہے کہ خواہ قبر میت کا نام لکھا جائے یا کچھ اور، اس کی تاریخ وفات یا کچھ بھی لکھا جائے یا دعا لکھا جائے، سب ناجائز ہے۔ علامہ ابن حزم نے قبروں پر عمارت بنانے، اسے پختہ کرنے اور اس پر مٹی ڈال کر سب کرنا حرام ہے، اور ایسی ہر وہ چیز کو منہدم کر دیا جائے اسلام کا حکم ہے۔ علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ قبروں پر عمارت تعمیر کرنا، اسے چونا گچی کرنا، اس پر لکھنا بالکل مکروہ ہے۔ علامہ بسام نے کہا کہ قبروں پر بنائی جانے والی عمارت بہت بڑا شرک کا ذریعہ ہے، لہذا واجب ہے کہ ایسی تمام عمارتیں جو قبروں پر بنائی گئی ہیں انہیں مٹا دیا جائے، انہیں ملیا میٹ کر دیا جائے اور انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جائے۔ علامہ سلیم ہلالی نے کہا کہ سنت یہ ہے کہ بلند قبروں کو گرا دیا جائے اور انہیں برابر کر دیا جائے۔ اور سنن نسائی کی روایت میں یہ لفظ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قبر کی مٹی سے زائد مٹی ڈالنے سے آپ نے منع فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور قبر اگر دب جائے تو کوئی بات نہیں، مٹی ڈال سکتے ہیں، اگر ورنہ تو قبر پر زائد مٹی ڈالنا بھی منع ہے۔ شیخ البانی نے کہا کہ قبر کو اس سے نکلنے والی مٹی سے زیادہ مٹی ڈال کر بلند کرنا حرام ہے۔ قبروں پر جا کر قرات کرنا، قرآن پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے فرار اختیار کرتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قبرستان قرآن کی پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جمہور ائمہ اربعہ اسی کے قائل ہیں۔ شیخ البانی قبروں کی زیارت کے وقت قرات قرآن کا کرنا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ وفات کے بعد میت پر قرات قرآن بدعت ہے۔ علماء سعودی عرب کمیٹی کی طرف سے مردہ لوگوں کے لیے، خواہ وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں یا دیگر افراد ہوں، ان کے لیے تدفین سے پہلے یا بعد میں قرات قرآن کرنا ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت توقیفی ہوتی ہے، اور یہاں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں جو اس عمل کو مشروعیت پر دلالت کرتی ہو۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری دلیل مہر نہیں تو وہ کام مردود ہے، وہ کام نہیں بلکہ وہ کام آدمی ہم میں سے نہیں ہے۔ علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں اہل علم کے اقوال میں سے راجح یہ ہے کہ قبر پر تدفین کے بعد قرات کرنا بدعت ہے، کیونکہ نہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس ضمن میں جو وارد ہے وہ یہ ہے کہ تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہوتے اور کہتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کا دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جانے والا ہے۔ اگر قبر کے پاس قرات بہتر ہوتی تو یا شرعی طور پر ثابت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا حکم ارشاد فرماتے، حتیٰ کہ صحابہ کو بھی اس کا علم ہوتا۔ شیخ صالح الفوزان سے سوال پر انہوں نے کہا قبروں پر قرات قرآن بدعت ہے۔
قبرستان میں سورہ یاسین کی قرأت کرنا۔ شیخ ابن باز خبروں پر سورہ یاسین کی قرأت یا قرآن کی کسی اور صورت کی قرأت نہ تدفین کے بعد جائز ہے اور نہ ہی تدفین کے دوران، اور نہ ہی قبرستان میں کوئی قرأت قرآن کرنا جائز ہے، کیونکہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا اور نہ ہی خلفائے راشدین نے، جیسا کہ قبرستان میں نہ اذان جائز ہے اور نہ ہی اقامت جائز ہے، بلکہ یہ سب کچھ بدعت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ کام مردود ہے۔ اور شیخ البانی نے کہا کہ قبروں پر سورہ یاسین کی قرأت کرنا بدعت ہے۔ جس روایت میں موجود ہے کہ جس نے قبرستان میں داخل ہو کر سورہ یاسین کی قرأت کی تو اللہ تعالیٰ اہل قبور سے عذاب میں تخفیف کر دیں گے، اس کی کوئی دلیل صحیح نہیں ثابت ہے، بلکہ وہ روایت نہایت ہی کمزور درجے کی ہے، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ان کی گمراہیوں سے ان کی آنکھیں کھول دے۔ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو پوری دنیا میں ہمارے ملکوں کے اندر اتنا زیادہ ظلم و ستم، دین کا کھلواڑ اور دین کا مذاق اور دین کی ذلیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کو ذلیل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ذلیل کر رکھا ہے، اور کبھی ان کی قسمت اچھی نہیں ہو سکتی جب تک یہ دین کو صحیح نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔